اور اس کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت کرو اس کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ کتاب کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، یعنی انسان برائیوں کے طوفان کا مقابلہ دشمن کے مقابلے میں پامردی اور ثابت قدمی اسی وقت دکھا سکتا ہے کہ اگر وہ مومن ہے اور وہ اللہ کی آخری کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، تو یہ اس کو ایسی طاقت پہنچاتی ہے، ایسا اس کو سکون اور اطمینان اور اس کے اندر شجاعت اور بہادری بھر دیتا ہے کہ کوئی اور چیز یہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن کتاب کی تلاوت صرف سرسری تلاوت نہیں کہ انسان بغیر سمجھے بوجھے اس کو پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ تلاوت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ تلاوت اس کو بولتے ہیں کہ آپ پڑھے سمجھ کے ساتھ اور پھر اس کی پیروی بھی کرے، یہ ہے تلاوت، پوری طرح اس کو جذب کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دے۔ یعنی قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیز سے منع فرما رہے ہیں اور آپ منع نہیں ہوتے، تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے۔ تو کتاب کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، تو جو قرآن ایک چیز حرام کر رہا ہے آپ نے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے پر وہ ان کے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی بہت خوبصورت آواز میں اور خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، پتہ نہیں ہوگا ان کو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور قرآن میں تلاوت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں، یہ ہے قرآن کی حق کی تلاوت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن کی اور کتاب کی تلاوت نہیں کرتے جیسے کہ اس کا حق ہے، دوسرے الفاظ میں گوئے کہ وہ اس کتاب کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کی کام بھی کرتا ہے اور وہ الٹا یہ کہے کہ بھائی قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی کی کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، مجھے تو نہیں روکتی۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائی لکھ دیتا ہے، اور دوائی کھانے کے بعد وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال دیتا ہے اور جو دوائی اس نے کھائی ہے، جو ٹیبلٹس اس نے کھائی ہے، اس کو دوبارہ قے کر لیتا ہے، باہر نکال لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر کی دوائی سے شفا نہیں آتی۔ تو آپ اس کا کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو دوائی ہضم ہی نہیں کی ہے، آپ نے جب دوائی ہضم ہی نہیں کی ہے تو فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ لازماً اس کو برائی سے اور برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک کر رہے گی۔ اگر اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد ان کی نماز ان کی منہ پر واپس پھینکی جائے گی، یعنی
آپ رکوع اور سجود صحیح طرح نہیں کر رہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس رٹا لگایا ہوا ہے طوطی کی طرح، اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کس کی حضور کھڑے ہیں، رب کائنات کی حضور آپ کھڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے خیالات اور پریشانیاں، اور بس اٹھ بیٹھک ہو گئی اور نکل گئے، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نماز نہیں لاتی، تو یہ تو نماز نہیں ہوئی نا۔ اگر میں نے 30 40 50 60 سال 70 سال تک نماز پڑھی اور مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ بھئی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا میری روح پر اور میرے جسم پر اور میری عملی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا وقت ہمیں نکالنا چاہیے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھے تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے کوئی کچھ اس کا انتظام تو کرے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کو تو سمجھ آتا جائے۔ دیکھیں بچے یہاں پر ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے گیمز کی، کارٹونز کی، اور ساری وہ ہے انگلش زبان میں، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں۔ بچوں کو یہاں اسکول میں عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ بکس کو ریڈ کرے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن ان کے لیے جو بکس اویلیبل ہے ساری جو انگلش کے اندر اور انگلش لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کا کلچر ہے وہی ان کے ذہن کے اندر اتارا جا رہا ہے، اور پھر ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں وہ صرف ناظرہ سے پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر ہم ان سے یہ توقع کریں گے کہ بھئی یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ مسلم نوجوان ہوں گے، اسلامی کلچر ہوگا ان کا، اپنے کلچر پر اپنی دین پر ان کو فخر ہوگا۔ لیکن آپ میجارٹی دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، ایکس مسلمز کے نام سے جو ہے وہ گروپس بن رہے ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں ارتداد کی طرف؟ بھئی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، اب بطور والدین اور بطور اپنے اس معاشرے کے بڑے ہونے کے اپنی فرض منصبی پورا نہیں کر رہے، ان کو اسکول میں تو 8-10 گھنٹے گزار لیتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو اسلام کی سکھانے کے لیے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ تو ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے، کنفیوژن کی طرف نہیں جائیں گے، شک و شبہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو اور کس طرف جائیں گے؟ یہ ہماری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائے۔ پیغمبروں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ تو نماز کی تاکید کہیں نہیں کہ بچے نماز پڑھو، ان کو ان کی تعلیم و تربیت، ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم کو اس کے بابت پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، ان پڑھ تھے، انہوں نے کوئی لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے، ان کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو قریش مکہ اور کفار مکہ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی آپ نان مسلم سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ بھائی ان کی اتنی بڑی غلط فہمی اس لیے کہ ان کی جو رائٹرز ہیں انہوں نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ جس طریقے سے ان کا سوچ ہے کہ بائبل جس طریقے سے اس کے ڈیفرنٹ بکس ہے، اس کے آدھر کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھائے، نیو ٹیسٹمنٹ کو اٹھائے تو دا گوسپل آف لوک لوک، اکارڈنگ ٹو میتھیو، اکارڈنگ ٹو جان، تو مطلب یہ ہے کہ نہ جان نے لکھی ہے، نہ میتھیو نے لکھی ہے، نہ یوحنا نے لکھی ہے۔ اکارڈنگ ٹو مطلب ہے کہ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق یہ انجیل اس طرح لکھا ہوا ہے، تو ان کے آتھرز کا بھی نہیں پتا۔ وہ اسی طریقے سے یہی خیال کرتے ہیں کہ قرآن کو بھی اسی طریقے سے لکھا گیا ہے، اور جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی یہ قرآن
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، یہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنا فرض کتنا وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر زمین آپ کے اوپر تنگ ہو جائے، آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر جبر کیا جا رہا ہو، تو نکل جائیں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، فیایا، صرف میری ہی تم تعبدون بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہیں کرنا۔ یعنی قیامت کے روز اور جب انسان اس کی روح قبض کی جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور فرشتے ان کی جان اور ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، تو قرآن فرماتا ہے کہ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہرے پر ان کو مار رہے ہوں گے جب ان کی روح ہی نکال رہے ہوں گے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ آپ کس حالت میں تھے اس دنیا کی زندگی میں؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم کو زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہم کمزور تھے، ہم کو مجبور کیا گیا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یا اللہ کی نافرمانی کے کام ہم کریں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ الم تکن، کیا نہیں تھی ارض واسعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین وسیع، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ آپس میں ہجرت کر جاتے۔ یعنی اگر جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ ہو جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے، آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ کے بچے یہی پڑھیں گے، یہی برائی پڑھیں گے اور برائی کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کو مجبور کیا جائے، تو یہی حکم دیا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ ضروری ہے کہ یہ رزق ایک خاص خطے زمین کے ساتھ اور دنیا کی جو سہولتیں ہیں وہ خطے زمین کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنی ہی جاندار ہے روئی زمین پر کہ وہ اپنا رزق اپنے پشت پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور آپ کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو آپ کو رزق پڑی ہوئی ہے، آپ کو رزق پڑی ہوئی ہے کہ یہیں سے آپ کو رزق ملے گا، جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اسی کاروبار سے آپ کو رزق ملے گا۔ آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی تو آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ بھائی رازق تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، آپ کس جھنجٹ کے اندر پڑ گئے ہیں کہ آپ، یہ شیاطین ہے کہ آپ کو ڈراتا ہے رزق کی محرومی کے بارے میں، موت کے ڈر سے آپ کو ڈراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے ہمارے پاس ہیں، رازق میں ہوں، اور آپ کو تو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے۔ جاندار کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے پشت پر اٹھائے نہیں پھرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کریں گے جس طریقے سے پرندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، اگر آپ اللہ پر اسی طرح توکل کریں گے اللہ آپ کو اسی طرح رزق دے گا۔ یہ انسان کی اپنی ظرف کی بات ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی گمان کی طرح ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے اوپر گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے تو وہی جو آپ کی بدگمانی ہے آپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا گمان اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے راستے ان کے لیے کھولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ایک مومن کو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی چاہیے، سرتوڑ جدوجہد۔ دیکھیں ہم جدوجہد کرتے ہیں اپنے رزق کے لیے، کتنی جدوجہد کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 20 گھنٹے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دن رات ایک ہی ہوئے ہوتے ہیں،
میرے کچھ دوست ہیں وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں 72 گھنٹے کی شفٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ پیسہ کما رہے ہیں. اتنی زیادہ جدوجہد، اتنی نیند سے ان کی حالت بری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پیسے کی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. کیا ہم نے کبھی اتنی جدوجہد اللہ کی راہ میں کی ہے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنی اس پوری زندگی میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری راہ میں جدوجہد کریں گے، میں آپ کے لیے راستے کھولوں گا. اور ایک مومن کو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح جدوجہد کریں جس طرح جدوجہد کا حق ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کا جس طرح حق ہے اسی طریقے سے آپ کوشش اور سٹرگل اور کوشش کریں. اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور مسلمان مکہ میں تھے تو فارس کے لوگ وہ آگ کو پوجتے تھے، اور رومن وہ عیسائی تھے. تو عیسائیوں کی ایک نسبت کہ وہ اہلی کتاب تھے، مشرکین وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور اہل فارس ان کی ایک مشابہت تھی، وہ بھی آگ پرست تھے، یہ بت پرست تھے. تو ان کو رومیوں کو شکست ہوئی، تو اس کے اوپر بغل بجا رہے تھے مکہ کے مشرک، کہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وہ خدا کے ماننے والے ہیں رومن، ان کو شکست ہو گئی، آپ بھی خدا کے ماننے والے ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح شکست ہوگی. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کافروں کے ساتھ شرط لگائی، اور شرط لگائی تقریباً 3 سال کا کہ یہ واپس غالب آئیں گے. اور پھر آ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کی شرط لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ شرط 10 سال کا رکھ لیں، 10 سال کی شرط ان کے لیے رکھے. اور اس لیے کہ یہ آیات سورہ روم کی نازل ہوئی تھی کہ غلبت الروم، کہ روم جو ہے نا ان کے اوپر غالبہ پا لیا گیا. اور ان قریب وہ قرآن نے بدع کا لفظ استعمال کیا کہ بدع سنین میں وہ دوبارہ غالب آئیں گے. تو بدع کا عربی میں اطلاق 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے. تو انہوں نے شرط مانی تقریباً 100 اونٹوں کی، اور پھر 10 سال کے بعد یعنی 9 سال کے اندر ہی غزوہ بدر کی جس سال غزوہ بدر ہونا تھا اس سال انہوں نے بھی فتح پائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرمائی. اور جو اونٹوں کی انہوں نے شرط رکھی تھی وہ انہوں نے ان سے پھر وصول بھی کی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جنت میں داخلے سے پہلے ہماری آزمائش ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہے، اور یہ کشمکش حق اور باطل کے درمیان رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں اور آزما کر رہے گا، تاکہ پتہ چلے کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جنت کا مستحق نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بچہ ہمارا GCC پڑھتا ہے، تو اس کو GCC 5 اور 7 GCC A+ اور A گریڈ کی اور B اور C گریڈ کی جو GCCs ملتی ہیں وہ اس کو تب ملتی ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ ملتی ہے. کتنی اس کے پیرنٹس اس کے لیے صبح سویرے تیار کرتے ہیں، اسکول میں ان کو ڈراپ کرتے ہیں، پھر ان کو اٹھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹیوشن ان کے لیے ارینج کرتے ہیں. صرف GCC 5 6 7 GCC کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، کتنے پاپل بیٹھنے پڑتے ہیں. پھر آپ گریجویشن کرتے ہیں اور ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، تو ایک ڈگری کی حصول کے لیے کتنے پاپل بیٹھنے پڑتے ہیں، کتنا آپ ٹائم لگاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنی آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں، راتوں کی نیند آپ آرام کو قربان کرتے ہیں. اس کے بعد جا کر آپ کو گریجویشن کی اور ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے. آپ 100 پاؤنڈ اور 200 پاؤنڈ اور 300 پاؤنڈ جو کماتے ہیں روزانہ، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو جنت ہے وہ یوں ہی مل جائے گی؟
اس کے لیے آپ کچھ محنت نہیں کریں گے. یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما کر رہے گا، اور آزمائش اس کی ہے. اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنی رب کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو اس وقت تک جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے. موت کے آخری سانس تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. شیطان آپ کو ورغلاتا رہے گا اور آپ ثابت قدمی دکھاتے رہیں گے. یہ کشمکش ختم نہیں ہوگی موت تک. اور ایک بندے نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ ہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں کا، وہ پھر جنت میں جائے گا. اور اگر عمل خواہشات نفس کی مغلوب اور اللہ اور اس کے رسول کی مقابلے میں آنا اور جانتی بوجھتی اس کی نافرمانیاں کرنا، تو یہ اس بات کا بندہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ جنت کا مستحق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایمان، اعمال صالحہ، صبر اور مسکین اور یتیم اور اہل رشتہ داروں کی حقوق کو ادا کرنا، اور باطل اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتا ہے جو علم اور حکمت کا ایک خزانہ ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی سچائی، شرک کی نامعقولیت اور اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان تمام کرداروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو انسان کو غافل کر دیتی ہے اللہ کی یاد سے اور قرآن سے دور کرنے والی. مشرکین مکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن کے پیغام کو روکا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتے ہیں. تو ان کا ایک سردار، ان کا ایک آدمی آیا اور انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ کس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو طریقہ نہیں آتا. پھر وہ گیا عراق اور وہاں سے رستم اور سہراب کے قصے کی کہانیاں لے آیا اور لونڈیاں لے آیا، اور مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ ان قصوں کہانیوں کو جو بڑی مرچ مسالی والی ہے اور بہت اٹریکٹیو کہانیاں ہیں، رستم اور سہراب کی کتابیں، ان کے قصے کہانیاں جو ہیجان انگیز، اس کو لوگوں کو سنایا کرو، اور یہ لونڈیا ہے ان کو چوراہے چوراہے پر نچایا کرو. لوگوں کا جمگٹا جمع ہوگا اور ان کا قرآن کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آخرت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا. ان کے اندر لوگوں کو مصروف رکھو. اور پھر انہوں نے یہی کیا کہ اس کو خرید لاتے تھے، چوراہوں پر انہوں نے ناچنی والیاں لگائیں اور یہی قصے کہانیاں لوگوں کو شروع کی تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کے پیغام سے روک لے. یہ کتنے برس پہلے؟ 1400 برس پہلے ان کی یہ پلاننگ تھی. آج بھی وہی ہے کہ لوگوں کو اتنا مدہوش کر دو، اتنا مدہوش کر دو کہ ان کو فکر ہی نہیں رہے کہ میں نے آخرت کی جواب دہی بھی دینی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر کسی کے پاس موبائل، اور موبائل کے اوپر سوشل میڈیا، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، بچے ہیں، سب گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں. نہ کسی کے پاس ٹائم ہے کھانے کے وقت، نہ افطار کے وقت، نہ سحری کے وقت، موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کتنی ہماری ڈسٹرکشن کر رہا ہے. قرآن کی بھی بیٹھتے ہیں تو ٹک میسج آتا ہے اور ہم فوراً کال لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ ہمارا ٹائم کھا رہا ہے اور یہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا، ہم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتے ہیں. اور یہ قرآن ہم کو وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اور ہم خوشی خوشی اس کو خرید رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کی ہے. ہزاروں نصیحتیں ہیں لقمان حکیم کی. وہ جو انہوں نے لوگوں کو بہترین نصیحت کی ہے، اس کا کوئی تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. ان نصیحتوں کا مختصر ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دوسرے لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے،
لیکن وہ اپنے جگر گوشی کے لیے کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا. تو وہ ایک بہت ہی دانا اور حکیم انسان تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نصیحتوں کا وہ حصہ ہمارے سامنے پیش کیا جو اس نے اپنے بیٹے کو کی ہے. وہ ایک سلیم الفطرت انسان تھا، اور اس نے جو اپنی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کو بنائیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو. صرف یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہ شرک نہیں ہے جو قرآن سورہ توبہ میں فرماتا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے ہم ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ اس کو خدا نہیں بنائیں گے اپنے دوستوں کو. یعنی جب آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کا حکم مانتے ہیں وہ کہ وہ دوسرا انسان آپ کا خدا ہے اور آپ اس کے بندے. اسی طریقے سے انسان اپنی ڈیزائرز کو بھی خدا بنا لیتا ہے. اسی طرح انسان شیطان کو بھی خدا بنا لیتا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ یاسین میں کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، کیا میں نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا؟ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں شیطان کی بندگی کرتا ہوں اور شیطان میرا خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. لیکن جس وقت انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان کا بندہ ہے اور شیطان اس کا خدا ہے. اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت کے لیے چرچز بنائے گئے ہیں. شیطان کی عبادت کے لیے چرچز بنائے گئے ہیں اور اس میں باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور بندگی کریں شیطان کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور خصوصی طور پر ماں کا ذکر فرمایا ہے کہ حملته امه وحنا علی وحن، کہ اس کی ماں بوجھ کے اوپر بوجھ اور کمزوری کے اوپر کمزوری پر اس کو اٹھائی پھرتی ہے. تو ہم نے اس کو نصیحت کی کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو. یعنی اللہ کے بعد جو دوسری ہستی کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے وہ والدین ہے. اگر کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہے تو یہ یاد رکھے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو اور اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ان کو خفا کر رہا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا. سب سے بہترین مصرف اگر ایک انسان کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں تو والدین پر خرچ ہے. جتنا آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. جتنی آپ والدین کی عزت اور احترام کریں گے اللہ آپ کی عمر میں برکتیں دے گا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے گا. لیکن والدین کی حق تلفی، ان کی حقوق ادا نہ کرنا، ان کی عزت اور احترام نہ کرنا، ان پر خرچ نہ کرنا، یہ انسان کو تباہی کی گڑھے پر پہنچا دیتا ہے. وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا اور آخرت کے اندر تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اس وجہ سے قرآن بار بار اس کے اوپر تاکید کرتا ہے کہ آپ کے والدین وہ آپ کی جنت ہیں اور آپ کے والدین آپ کے جہنم ہیں. اگر آپ نے ان کے حقوق ادا کیے، ان کا خیال رکھا، یہاں تک کہ آپ کے والدین اگر کافر بھی ہو اور آپ کے اوپر زبردستی کر رہے ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں، ان کی وہ والی بات نہیں ماننا، لیکن قرآن پھر بھی کر رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اگر رائی کی دانے کے برابر ایک ذرہ ہو، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باہر نکال لائے گا. وہ باریک بین اور خبردار ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے.
ابھی جس طریقے سے جس ماڈرن ایج میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے اپنے اولاد کی تربیت اس صورت میں بہتر طور پر اسی طرح کر سکتے ہیں جو لقمان حکیم نے جس نہج پر کی. اور قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے دل کے اندر، اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز سکھانی ہے، یہ چیز بٹانی ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل چپکے سے لیا ہوا ہے اور بستر کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو وائی فائی بند کرنے کی اور موبائل چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس چیز کے اندر کامیاب ہو گئے کہ اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف اور یہ بات اس کے اندر بٹائی کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، تو آپ کو پھر اپنے بچوں کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ یہ قرآن اگر دل و دماغ کے اندر یہ نہیں اترے گا تو جو کچھ وہ پڑھیں گے، جو کچھ وہ دیکھیں گے وہی ان کے دماغ میں بھرا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں نا ریم کمپیوٹر کے اندر کہ اگر ریم جو ٹیمپری میموری ہوتی ہے وہ بھر جائے نا تو اور چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو اگر دن رات وہ یہی سوشل میڈیا، ٹی وی اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی ان کے دماغ کے اندر بھرا ہوگا تو کوئی چیز اچھی چیز نہیں جائے گی. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنی گھر والوں کو، اپنے بچیوں کو قرآن کے ساتھ ان کو جوڑے، تو پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا. اور ایک اور نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. یہ نماز انسان کو اللہ کی عبادت پر قائم رکھتی ہے، اللہ کی بندگی پر قائم رکھتی ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. یہ نیکی کی دعوت وہ آدمی کر سکتا ہے اور برائی سے وہ آدمی روک سکتا ہے جس کے اندر مشکلات کو سہنے کی قوت ہو، جس کے اندر عزم ہو، جس کے اندر حوصلہ ہو، جس کے اندر شجاعت ہو. وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کے اندر غیرت نہ ہو نا وہ نیکی کی طرف دعوت اور برائی سے روکنے کا کام نہیں کر سکتا. اور بڑے وہ ایک زبردست انداز میں کہتے تھے کہ بے غیرت آدمی وہ اللہ کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے اندر اس کے لیے غیرت چاہیے. اس وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والے لوگوں کا کام ہے. یعنی آپ جب برائی سے لوگوں کو روکیں گے نا، برائی سے روکیں گے تو لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، آپ کا سارا کچا چٹا کھول دیں گے، آپ کا سارا شجر نسب اور خاندان وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کی کریکٹر ایسیسینیشن کریں گے اور آپ کے ذات کے اندر کیڑے نکالیں گے، جس طریقے سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے صادق اور امین تھے نبوت سے پہلے، اور جب انہوں نے ان کی بدکاریوں پر ان کو ٹوکنا شروع کر دیا تو ان کو کہنے لگے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. نوح علیہ السلام کو یہی باتیں کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو 30 سال تک کسی نے کچھ نہیں کہا کہ آپ کا باپ کون ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ معجزے پیدا ہوئے ہیں. 30 سال کی عمر کو پہنچ کر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، تو فرمایا کہ آپ کا والد کون ہے. الزام لگانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ وہ والد زنا ہے. یہ ان ذالک من عزم الامور، جب آپ نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اگر آپ صرف نیکی کی بات کریں گے کہ بس نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، فکر کرو، مسجد میں بیٹھو، اور جو باہر بدکاریاں کر رہے ہیں ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، جی یہ جو اجتماعی معاملات ہیں اور جو یہ تو شیطان کا کام ہے اور سیاست تو برے لوگوں کا کام ہے، اور جو اجتماعی معاملات چل رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو پھر تو آپ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے، بدکار کو بدکاری سے نہیں روکتے، فسادیوں کو فساد سے نہیں روکتے، تو پھر یہ تو صرف امر بالمعروف، یہ بھی امر بالمعروف نہیں ہے، اس کا ایک جز ہے. پھر تو سب لوگ آپ کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور ہر قسم کے طبقے کے لوگ آپ کے ساتھ شریک بھی ہوں گے. لیکن جب آپ یہ کام کریں گے جو قرآن کہتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا،
یہ کام آپ کریں گے تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، سارا معاشرہ آپ کو سر پہ رہا کہے گا. جس طریقے سے صحابہ کو کہتے تھے کہ غر رہا اولائی دینہم، ان لوگوں کو ان کی دین نے پاگل بنا دیا ہے، تو آپ کو لوگ پھر پاگل کہیں گے کہ بھئی یہ تو پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جو شاعر فرماتے ہیں نا کہ اس طرح فیل ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے کہ یہ بندہ جو ہے دو عالم سے میرے لیے خفا ہے. الحب للہ والبغض للہ، کہ آپ کا جو محبت ہے کسی کے ساتھ اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بغض ہے اللہ کے لیے. من حب للہ وابغض للہ ومنع للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس کا ایمان مکمل ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کفار مکہ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم ایمان قبول مت کرو، اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ ہمارے ذمہ. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور اگر آپ دوسرے کو گمراہ کریں گے تو ان کی گمراہی کا بوجھ بھی آپ کے اوپر آئے گا، ان کی گمراہیوں کا بوجھ بھی آپ کے اوپر آئے گا. تو یہ جو عیسائیت کا اور بائبل کا جو انہوں نے ایک فلسفہ گڑھ لیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور اس درخت میں سے پھل کھایا تو انہوں نے گناہ کیا، اور وہ گناہ جو ہے نا موروثی طور پر ان کی تمام نسل کے اندر آ رہا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب کے اوپر چڑھایا اور اس نے خون کی قربانی دی، تو تمام لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کی گناہ بخش دی جائیں گے. یہ ایک غلط انہوں نے گڑھ لیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا. بائبل کے مطابق سینٹ لوک کے مطابق اور سینٹ میتھو کے مطابق، گوسپل آف سینٹ لوک اور سینٹ میتھو، اس کے اندر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، انہوں نے لوگوں سے سنا، انہوں نے سنا. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ کل ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل جن چیزوں کے اندر ان کو اختلاف ہے، قرآن ان کی وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے اور حقیقت بیان کرتا ہے. تو قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا گیا، وہ تو جو غدار تھا اس کو قتل کیا گیا تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، وہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان آپ کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. لیکن بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. بھائی اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن آپ اللہ کی جو دوسری صفات ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، وہ عادل کرے گا. کہ ایک بندہ تو ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن رات اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے اور مشکلات کو صبر و ثبات سے برداشت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی بدکاریاں کرتا ہے اور جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، نفس کی بندگی کرتا ہے، شیطان کی بندگی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. وہ غفور رحیم تو ہے لیکن اللہ تو عدل کرے گا نا. آپ نے لوگوں کا مال ظلم سے کھایا، لوگوں کو دھوکہ کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیے، کیا اللہ جو آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کی ہے، اس کے بابت نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی جو دوسری صفات ہے آپ بھول جاتے ہیں. وہ عادل کرے گا، وہ عادل بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وہ بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اللہ کو معلوم، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ کو معلوم. تو اس کے اوپر مستشرقین نے سوال اٹھایا کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جدید آلات سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ
ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ بھائی یہ تو جو پرانے زمانے کی مترجم تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، انہوں نے یہ لکھا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. قرآن نے تو صرف یہاں تک کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف یہ کہا ہے. انہوں نے اپنے طور سے ترجمے میں لکھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی. اس وقت تو پتہ نہیں چلتا تھا. ابھی تو حالات بھائی وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں کیسی ہوگی، وہ اللہ کو پتہ. وہ تو آپ کے آج بھی آپ کی جو جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ آلات ہیں آپ کو نہیں بتا سکتی. تو کل کو کیا ہوگا اللہ کو معلوم. موت کس کی کب آنی ہے اللہ کو معلوم. یہ سب اختیارات اللہ کسی بندے کو نہیں دیتا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 شروع ہوتا ہے، اور سورہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کا اور منافقین کا اتباع نہ کرو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافقین کی اور کافروں کی اطاعت نہ کرنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. کبھی بھی ان لوگوں کے اوپر، منافقین کے اوپر اور کافروں کے اوپر کبھی بھی آپ کا ٹرسٹ نہ ہو، اللہ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو. اور اللہ نے فرمایا ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ہے، آج بھی یہ غلط فہمی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اسی برمنگھم کے اندر جاننے والے اکثر باتوں میں تذکرہ، آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں لیتے، اور پھر وہ تباہی آتی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. قرآن نے یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ بچے تھے، ان کی والدہ اپنی ماں کی گئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی. تو اس وقت یہ تھا کہ قبائلی سسٹم تھا، تو قبائل ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے تھے جب بھی موقع پاتے تھے. تو ان کی ایک دشمن قبیلے نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا، اور انہوں نے ان کی عورتوں کو، بچوں کو، ان کا مال لوٹ لیا، اور اس میں جو بچے انہوں نے اغوا کر لے گئے تو اس میں زید بن حارثہ بھی وہ لے کر گئے. پھر انہوں نے اس کو اوکاس کے میلے میں بیچ دیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے اس کو خرید لیا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو گھر لے آئے. تو انہوں نے اس بچے کو گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا اپنی چچا زاد بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے اخلاق اور عادات اور اطوار ان کو بڑا پسند آیا وہ بچہ. تو انہوں نے عائشہ حضرت خدیجہ جو ان کی اہلیہ تھی ان سے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے دے دو. انہوں نے دے دیا. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. پھر وہ بچہ جوان ہو گیا، ان کی ماں اور ان کی جو باپ تھے وہ اس کی جدائی میں بہت پریشان اور بہت سرگرداں تھے. ان کو کسی طریقے سے پتا چلا کہ بھئی جو آپ کا بچہ ہے وہ مکہ میں ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد ہے، ان کے پاس ہے. تو اس کی زید بن حارثہ، اس کا باپ اور اس کا چچا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے. ان کے بارے میں پوچھا اور کسی نے ان کو بتایا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ جتنی قیمت چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے، اور یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں ابھی آپ کے سامنے زید کو بلاتا ہوں، اور میں اس سے اکیلے میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بات کروں گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک پائی بھی وصول نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ اس کو زبردستی لے جائے. میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہوں اور میں اس کو زبردستی اپنے سے جدا کر لوں. تو اس کے باپ اور چچا نے کہا کہ آپ نے انصاف سے بڑھ کر بات کی ہے. بہت خوش ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، فرمایا کہ ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کو اختیار ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ جا سکتے ہو ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
میں اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو اس کے باپ اور چچا نے کہا کہ آپ غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر آپ غلامی کی زندگی کو ترجیح دینا چاہتے ہو. وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں نے اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صفات دیکھی ہے کہ میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے یہ کہا تو اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ جو میرا غلام ہے زید، اس کو میں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں. آج سے وہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے، اور اس کو زید بن محمد سے پکارا جائے گا. یہ عربوں کے اندر ایک رسم تھی کہ جو کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کو وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا. اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے کہ اپنا سلبی بیٹا ہو، جیسے اپنے خون کا بیٹا ہو. تو انہوں نے سب لوگ پھر اس کو زید بن محمد کہتے تھے مکہ کے اندر. گویا کہ یہ ایک قانون تھا، اور جو کوئی مکہ کے خانہ کعبہ کے اندر اعلان کرتا سب لوگوں کو پتہ چل جاتا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کہ غلام اور آزاد کے اندر لوگ پھر بھی تفریق کرتے تھے، اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش کا نکاح ان سے کے لیے کوشش کی کہ ان کا نکاح زید سے ہو جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا. زینب رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا کہ میں قریش کی شریف زادی ہوں اور میں ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کروں گی، یہ نہیں ہو سکتا. ان کے بھائیوں نے بھی یہی بات کی کہ نہیں، ہم اپنی بہن کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے نہیں کر سکتے. غلام تو کمتر لوگ اس کو تصور کرتے تھے. اس کے اوپر قرآن کے اندر آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کے اندر کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو شہ نشان نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کرے وہ اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھے، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کھلی گمراہی میں پڑ گیا. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. پھر وہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئی وہ فوراً نکاح کے لیے راضی ہوئی. فوراً وہ نکاح کے لیے راضی ہوئی. ان کا نکاح ہو گیا، لیکن ان کا نکاح نہیں چل پایا. ان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتا تھا. بار بار زید بن حارثہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے. بالآخر انہوں نے طلاق دے دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش سے کرایا. قرآن فرماتا ہے کہ وَزَوَّجْنَاكَهَا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا اس سے. یعنی زینب بنت جہش کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، اللہ نے کرایا ہے. وَزَوَّجْنَاكَهَا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح کرایا اس سے. تو اس سے پہلے تو لوگ زید بن حارثہ کو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. پھر اس کے اوپر منافقین نے اور کافروں نے اور یہودیوں نے بہت پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ ایک ایسا پیغمبر ہے کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. یہ تو اس کا بیٹا تھا، اور اپنے بیٹے کے لیے اس نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے نکاح کرایا تھا، اور اب جب اس نے طلاق دے دی تو اس نے اپنی بہو سے نکاح کر دیا. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ تو سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو منہ بولا بیٹا کہے وہ آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا. جس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے کہیں، اس سے زہار کریں کہ اس کو کہے کہ آپ کا پشت میری ماں جیسی ہے، تو وہ آپ کی ماں نہیں بن جاتی. تو آپ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جی یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، تو یہ اس کو میری ماں نے